اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وازواجہ واولادہ وبناتہ وبارک وسلم۔ آپ کی عالی جناب میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم و محترم حاضرین و سامعین، سب سے پہلے تو میں جامعہ مسجد انوار مدینہ کی کمیٹی کو، انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہر سال کی طرح اس سال بھی ماہ مقدس محرم الحرام میں آل و اصحاب کے خوبصورت تذکرے ان کا اہتمام کرتے ہیں، اور خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو روزانہ ان مبارک اور مقدس ہستیوں کا ذکر خیر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں۔ بس اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ ساری زندگی ہمیں اپنے مقبولوں کا اور وفاداروں کا وفادار رکھے، بے ادبوں سے، بے ادبیوں سے محفوظ و مامون رکھے۔ میں انتظامیہ کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ بندہ نجیز کو انتہائی خوبصورت عنوان اور موضوع پہ لب کشائی کرنے کا موقع دیا ہے۔ پہلے موضوع کو دیا گیا عقائد اہل سنت، وہ بھی بہت اچھا ہے۔ ہماری تو تقریریں ہی عقیدہ اہل سنت پہ ہوتی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ بنت رسول، جنتی جوانوں کی والدہ، زوجہ علی مرتضیٰ، حضرت سیدہ زہرا پاک بتول رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو میں اپنے لیے یہ سعادت بھی سمجھتا ہوں، اور ان کے ذکر خیر سے ہم نے اپنے باطن کو پاک بھی کرنا ہے۔ تو میں اپنی تقریر کا آغاز امام اہل سنت کشتہ عشق رسالت، حامی سنت ماحی بدعت، اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان تاجدار بریلی علیہ الرحمہ، آپ کے کلام سے کرنا چاہتا ہوں۔ میرے امام فرماتے ہیں پارہ آئے صحف غنچہ آئے قدس، پارہ آئے صحف غنچہ آئے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ اعلیٰ حضرت کا کلام ہے، ہر لفظ کی تو سمجھ نہیں آ سکتی، لیکن توجہ رکھیں گے تو ذوق ضرور آئے گا۔
آپ فرماتے ہیں خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ اس بطول جگر پارہ مصطفیٰ، اس بطول جگر پارہ مصطفیٰ، حجرہ آرائے عفت پہ لاکھوں سلام۔ اور جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ جان احمد کی راحت، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ کو اللہ نے انسانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، جنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے، فرشتوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ میرا نبی انسانوں کے لیے رحمت ہے، فرشتوں کے لیے رحمت ہے، جنات کے لیے رحمت ہے، زمین والوں کے لیے رحمت ہے، آسمان والوں کے لیے رحمت ہے، زمین پہ رینگتے ہوئے جو کیڑے مکوڑے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، ہوا اور فضا میں اڑنے والے پرندوں کے لیے رحمت ہے، دریا اور سمندر میں جو ہے وہ بہنے والے جو جانور ہیں، مچھلیاں ہیں، ان کے لیے رحمت ہے، بلکہ 18,000 عالم کے لیے اللہ نے مصطفیٰ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ اور سیدہ وہ ہیں جن کو اللہ نے مصطفیٰ کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ اب ذرا یہ شعر سنو اعلیٰ حضرت کا، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ میرے آقا اپنی بیٹی سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ ویسے تو میرے کریم کے اخلاق ایسے ہیں، محبت ایسی ہے کہ جو بھی حضور کی مجلس میں آ جاتا وہ یہی سمجھتا کہ سب سے بڑھ کے اگر سرکار کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ میں ہی ہوں۔ لیکن سیدہ پاک سے کیسی محبت تھی۔ صحابہ کہتے ہیں جب حضور کسی سفر کے لیے روانہ ہوتے، کسی غزوہ میں شریک ہونے کے لیے تشریف لے جاتے، اپنے گھر والوں سے مل کے سب سے اخیر میں اپنی لخت جگر سیدہ زہرا پاک سے مل کے جایا کرتی تھی۔ اور جب واپسی ہوتی نا مدینہ پاک، اپنے گھر والوں کو بعد میں ملتے، پہلے اپنی لخت جگر اپنی بیٹی سے ملا کرتے تھے۔ میرا خیال ہے مجھے اس پہ کوئی تبصرہ کرنے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے کہ یہ شدت محبت ہے کہ سرکار جا رہے ہیں تو اخیر میں اپنی بیٹی کو مل کے، اور جب آ رہے ہیں تو سب سے پہلے اپنی بیٹی سے ملاقات فرما رہے ہیں۔ یہ حضور کی محبت۔ اور اچھا، اور سیدہ بھی حضور سے بڑی محبت فرماتی ہیں۔ میرے حضور ہے ہی ایسے، کائنات کی ہر شے حضور سے محبت کرتی ہے، ان سے تو پتھر بھی محبت کرتے ہیں، ان کے ساتھ تو خشک جو تنے ہیں درختوں کے وہ بھی محبت کرتی ہیں۔ تو سیدہ تو ان کی لخت جگر ہیں، ان کی بیٹی ان کی شہزادی ہیں، وہ کتنی محبت کرتی ہوں گی۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی لخت جگر کو بلایا اور کان میں کچھ کہا تو سیدہ رونے لگی، پھر کچھ کان میں کہا تو اب سیدہ مسکرانے لگی۔ میں سوچ رہی تھی کمال ہے، اتنی جلدی رونا بھی اور پھر مسکرانا بھی۔ میں نے پوچھا کہ سرکار نے آپ کے کان میں کیا کہا؟ تو حضرت سیدہ زہرا کہنے لگی کہ میں آپ کو نہیں بتا سکتی، یہ حضور کا ایک راز ہے، نہیں بتایا۔
جب سرکار نے پردہ فرمایا نا ظاہری، حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دوبارہ پوچھا، بیٹی میں تمہاری ماں ہوں، میرا تم پہ حق ہے، اس حق کا واسطہ مجھے بتاؤ، سرکار نے تمہارے کان میں کیا بولا؟ تو کہنے لگی اب بتا دیتی ہوں، کیونکہ اب بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ فرماتی ہیں کہ جب سرکار نے پہلی مرتبہ میرے کان میں کلام کیا تو حضور نے مجھے اپنے جانے کی خبر دی کہ بیٹی میرا ابھی وقت وصال قریب ہے۔ یہ خبر سن کے میں روئی، اور دوبارہ مصطفیٰ نے میرے کان میں کہا بیٹی پریشان نہ ہو، سب سے پہلے مجھ سے ملاقات کے لیے تو آئے گی۔ اب میں مسکرانے لگی۔ میرے بھائیوں، ایمان سے بتانا، آپ کو کوئی کہے کہ آپ کا وصال کا وقت قریب ہے، آپ مرنے والے ہو، آپ پریشان ہوتے ہو کہ خوش ہوتے ہو؟ پریشان ہوتا ہے ہر بندہ، بڑا ہے چھوٹا ہے، امیر ہے غریب ہے، پڑھا ہے نہیں پڑھا ہوا، ہر بندہ یہ سن کے کہ یار میں نے اب جلدی مر جانا ہے، میرے پاس وقت تھوڑا رہ گیا ہے، وہ روتا ہے۔ لیکن سیدہ زہرا پاک ہے جن کو پتہ چلتا ہے کہ میرا وقت تھوڑا ہے تو وہ مسکراتی ہے۔ وجہ اس لیے کہ ان کو پتا ہے کہ میں جاؤں گی تو سیدھے اپنے بابا سے ملاقات کروں گی۔ سرکار کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ اپنی موت پہ بھی مسکرا رہی ہیں۔ حضور کے ظاہری وصال شریف کے 6 ماہ بعد حضرت سیدہ زہرا پاک کا وصال شریف ہوا۔ اس 6 مہینے کے اندر سیدہ زہرا پاک مسکرائی کوئی نہیں۔ ایک مرتبہ مسکرانا کب ہوا؟ جب سرکار نے یہ فرمایا کہ میرے گھر والوں میں سب سے پہلے تو مجھے آ کے ملے گی، اس وقت مسکرائی ہے۔ اور دوسرا بالکل جب حضرت سیدہ زہرا پاک کے آخری لمحات تھے، وصال شریف قریب تھا، تب سیدہ زہرا پاک مسکرائی ہے۔ یہ وجہ تو میں نے آپ کو بیان کر دی ہے کہ آپ کیوں مسکرائیں، وہ وجہ میں آپ کو تھوڑی دیر کے بعد بیان کرتا ہوں۔ درمیان میں 6 مہینے کا جو عرصہ ہے، کسی نے سیدہ زہرا پاک کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ کیوں؟ حضور کی جدائی، آقا کا ہجر، فراق مصطفیٰ، سیدہ زہرا پاک پریشان رہتی، ہر وقت روتی رہتی، سرکار کی یاد میں آنسو بہاتی رہتی ہیں، چہرے پہ مسکراہٹ کوئی نہیں ہے۔ یہ حضرت سیدہ زہرا پاک کی مصطفیٰ کے ساتھ محبت ہے، اور مصطفیٰ کی حضرت سیدہ زہرا پاک سے محبت ہے۔ جیسے پہلے تھا ویسے کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، ہر صحابی نبی، تاجدار ختم نبوت۔ سمجھے؟ حضور کی سیدہ زہرا پاک سے بڑی محبت ہے، اور سیدہ زہرا پاک کی اپنے بابا مصطفیٰ سے بڑی محبت ہے۔ اور یہ یاد رکھنا، سیدہ زہرا پاک کائنات میں صرف ایک ہی ہے، ہاں، دوسری سیدہ کوئی نہیں، واللہ صرف ایک ہی سیدہ ہے۔ آپ کہیں گے شاہ جی اتنا بڑا دعویٰ کیسے ثابت کرو گے؟ میں نے کہا ہمیں ثابت کرنا آتا ہے، اس لیے کہ سیدہ زہرا پاک جیسی ہونے کے لیے اور بابا مصطفیٰ جیسا چاہیے، اور شوہر علی مرتضیٰ جیسا چاہیے۔ کائنات میں نہ دوسرا مصطفیٰ ہے نہ دوسرا مرتضیٰ ہے، اس لیے کائنات میں سیدہ بھی صرف ایک ہی ہے، ایک ہی ہے سیدہ۔ اور سیدہ زہرا پاک
کوئی بھی خاتون ہے نا دنیا میں، کوئی بھی خاتون ہے، لوگ پوچھتے ہیں ایک اندھی بیٹی ہے، شادی ہو جائے تو پوچھتے ہیں کدھر ویائی گئی، اندھا شوہر کون ہے؟ بچے ہو جائیں تو پوچھتے ہیں ماں کس کی ہے؟ ایسا ہی ہے نا، ہر خاتون کے یہ 3 تعارف ہیں، بیٹی کس کی ہے، بیوی کس کی ہے، ماں کس کی ہے۔ میں قربان نہ جاؤں سیدہ زہرا پاک کی عظمت اور شان پہ، جن کا بابا نبیوں کا تاجدار ہے، جن کا شوہر علی مرتضیٰ شیر خدا ولیوں کا تاجدار ہے، اور جن کے بیٹے حسن و حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا عظمت اور شان ہے سیدہ زہرا پاک کی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، یہ حدیث تم نے سن رکھی ہوگی، وہ لوگ بھی بیان کرتی، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے حدیث تم بیان کر دو اور یہ بتاؤ ہی نہ یہ فرمان ہے کس کا؟ یہ سرکار کا فرمان نہیں ہے، یہ فرمان سرکار کا نہیں ہے، یہ اماں جی عائشہ صدیقہ کا اپنا مشاہدہ ہے، اپنا تجربہ ہے، جو کچھ انہوں نے دیکھا آگے بیان کیا۔ کیا دیکھا سنو، فرماتی ہے ما رأیت احدا اشبہ صمتا ودلا وہدیا برسول اللہ فی قیامها وقعودها من فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے شروع میں تھا ویسے کریں، بھی چینج کر دیا، کچھ کر دیا آپ نے، آواز کھینچنے لگ پڑا مائک، خطبے میں اچھا تھا، بالکل بہترین تھا، ذرا محبت سے سبحان اللہ فرمائے آپ۔ اب سننا ذرا سیدہ اماں عائشہ صدیقہ کیا فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں میں نے کائنات کے اندر حضور سے مشابہ سب سے زیادہ اگر کسی کو دیکھا ہے تو وہ حضور کی لفظ جگر سیدہ زہرا پاک ہے۔ ٹھیک ہے سمجھ رہے، یہ مشاہدہ ہے اماں جی عائشہ صدیقہ کا۔ آپ فرماتی ہیں جب سیدہ زہرا پاک آتی تھی نا تو ایسے لگتا تھا جیسے سرکار آ رہے ہوں، جب وہ کلام کرتی تھی، گفتگو کرتی تھی، بولتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے سرکار کلام فرما رہے ہوں، جب وہ بیٹھتی تھی ایسے لگتا جیسے سرکار بیٹھ رہے ہو، جب وہ کھڑی ہوتی ایسے لگتا جیسے سرکار کھڑے ہو رہے ہیں، یعنی ان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا گفتگو کرنا ہر طور طریقہ مصطفیٰ جیسا تھا، یعنی وجود تو بطول کا تھا لیکن جلوہ میرے حضور کا تھا۔ اور اماں جی عائشہ صدیقہ آپ فرماتی ہیں وکانت اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام الیہا فقبلہا واجلسہا فی مجلسہ، سیدہ جب رسول اللہ سے ملنے کے لیے آتے نا سرکار اپنی مجلس شریف سے کھڑے ہو جاتے، اپنی جگہ سے اپنی مسرت سے کھڑے ہو کے اپنی بیٹی کا استقبال فرمایا کرتے۔ میرا خیال ہے آپ نے توجہ نہیں فرمائی، یہ کون کھڑا ہو رہا ہے؟ جسے دیکھ کر آدم تا عیسیٰ سارے نبی کھڑے ہوں، وہ نبی اپنی بیٹی سیدہ زہرا پاک کے لیے کھڑا ہو رہا ہے، اور صرف کھڑا ہی نہیں ہوتے، ان کی پیشانی کو بوسہ بھی دیتے اور اپنی جگہ پہ سیدہ کو بٹھا دیتے۔ لیکن یہاں پہ اس طرح کے تبصرے کرنا اور یہ نتیجے نکالنا کہ سیدہ پاک اس انبیاء سے برتری ثابت ہو جائے اور فضیلت ثابت ہو جائے، یہ ہمارا مسلک نہیں ہے، یہ ہمارا موقف نہیں ہے۔ بھائی امام الانبیاء کا کھڑا ہونا یہ محبت اور شفقت اور پیار کے لیے ہے نا، کوئی ضروری نہیں کہ اگلا افضل ہو تب بندہ کوئی کھڑا ہو، محبت کے لیے بھی کھڑا ہوا جاتا ہے، شفقت اور پیار کے لیے بھی کھڑا ہوا جاتا ہے،
یہ گردان کی جائے کہ جی سرکار کے لیے وہ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کھڑے ہوتے ہیں، اور سرکار ان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو چونکہ سرکار ان سے افضل ہے اور یہ سرکار ان کے لیے کھڑے ہوں تو یہ سرکار سے افضل ہو گئی۔ یہ نظریہ بالکل درست ہے؟ ہاں بھائی، سرکار بالکل کھڑے ہوئے لیکن محبت کے لیے ہوئے، شفقت کے لیے ہوئے۔ اور سرکار نے ہمیں بھی یہ تعلیم دی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو منحوس نہ سمجھنا، جب وہ گھر آئے نا تمہیں ملنے کے لیے تو محبت اور پیار اور شفقت کے لیے کھڑا بھی ہو جایا کرو۔ اچھا، یہ محبت صرف سرکار کی طرف سے نہیں، سیدہ زہرا پاک کی طرف سے۔ اماں جی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علیہ، جب سرکار جاتے نا اپنی بیٹی کے پاس، قامت من مجلسہا، تو سیدہ اپنے بابا کو دیکھ کے کھڑی ہو جاتی، فقبلتہ واجلستہ فی مجلسہا، سیدہ بھی اپنے بابا کے ہاتھ چومتی اور ان کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیا کرتی۔ سبحان اللہ، قربان جائے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ کائنات کے اندر مصطفیٰ جیسا بابا کوئی نہیں ہے، سیدہ پاک جیسی بیٹی کوئی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی بیٹی ہے سیدہ زہرا پاک۔ اچھا، بیٹیاں بڑوں بڑوں کو اللہ نے دی ہیں، لیکن بیٹی کا حق ادا کر دینا یہ ہر بیٹی کے حصے میں نہیں آیا۔ دیکھا ہوگا یار، بڑے بڑے بیٹوں کی، پیروں کی بیٹیاں ہیں، سادات کی بیٹیاں ہیں، بڑے بڑے مشائخ کی بیٹیاں ہیں، باپ بڑا نیک ہے، بڑا اچھا ہے، بڑا عالم تھا، بڑا صوفی تھا، اللہ کا ولی تھا، لیکن بیٹی اس جیسی کوئی نہیں ہوئی۔ لیکن قربان دو سیدہ زہرا پاک نے، سیدہ زہرا پاک نے نبی کی بیٹی ہونے کا حق ادا کر دیا۔ واللہ ان کی زندگی پڑھ کے دیکھیا، حق ادا کر دیا، ایسی زندگی گزاری، کبھی شکوہ کوئی شکایت زبان پہ نہیں لائی ہے۔ نبیوں کے تاجدار کی شہزادی ہو اور اپنے ہاتھ سے گھر میں جھاڑو لگا رہی ہو، اپنے ہاتھ سے کام کر رہی ہو، شوہر کی خدمت کر رہی ہو، بچوں کی پرورش کر رہی ہو، اور کام کر کر کے ہاتھوں میں چھالے پڑ جائیں، اور جب رات ہو سارا جگ سو جائے، سیدہ مصلی بچھا کے کھڑی ہو جائیں اللہ کے حضور، ساری ساری رات قیام میں، ساری ساری رات رکوع میں، ساری ساری رات سجود میں، اور دعائیں مانگے تو سرکار کی امت کے لیے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں ایک دن میں ساری رات جاگا ہوں اور میں سنتا رہا میری ماں دعا کیا کرتی ہے، فرماتے واللہ ساری رات میری ماں نے نام مصطفیٰ کی امت کی بخشش کے لیے دعا کی ہے۔ تم پہ سیدہ کا احسان ہے۔ شاید ہماری مائیں بھی ہمارے لیے دعا کرنا بھول جائیں، ہماری بیوی بھی ہمیں دعا نہ دیتی ہو، ہماری بیٹی بھی ہمارے لیے دعائیں اتنی نہ کرتی ہو جتنی دعائیں ہمارے لیے مصطفیٰ کی بیٹی نے کی ہیں۔ احسان ہے، وہ محسن ہے، ہماری وہ محسنہ ہے۔ ہاں، ان سے عقیدت رکھنا اور محبت رکھنا یہ ہم پہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ لوگ کہتے ہیں شاہ جی کیا کلمہ پڑھ لیا ہے، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، عمل کرتے ہیں تو کافی نہیں ہے؟ اب یہ ان سے محبت کرنا بھی ضروری ہے، ان سے عقیدت رکھنا، ان کا ذکر کرنا۔ میں نے کہا بالکل ضروری ہے، اور آج کی محفل کا یہ تقاضا تھا کہ حسن و حسین کی ماں سیدہ زہرا پاک کا ذکر کیا جائے۔ ہاں، آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا ہم ہر بات دلیل سے ہی کرتے ہیں، بغیر دلیل کے بات نہیں کرتے۔ حضور کا فرمان ہے لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ۔
میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن عبد، کوئی بندہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا، کوئی بندہ نہیں ہو سکتا عبد، کوئی بندہ، وہ جاہل ہے، وہ عالم ہے، وہ شہری ہے، وہ دیہاتی ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ جوان ہے، وہ امیر ہے، غریب ہے، سیاہ رنگ کا ہے، سفید رنگ کا ہے، وہ عربی ہے، وہ عجمی ہے، وہ امیر ہے، غریب ہے، وہ پیر ہے، وہ مرید ہے، فرمایا کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنی جان سے بڑھ کے مجھ محمد مصطفیٰ سے محبت نہیں کر لیتا۔ بات مکمل ہو گئی، فرمایا نہیں نہیں وَتَكُونَ عِتْرَتِي أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ عِتْرَتِي، اس وقت تک کوئی بندہ مومن ہو نہیں سکتا جب تک اپنی اولاد سے بڑھ کے میری اولاد سے محبت نہیں کر لیتا۔ تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ صرف کلمہ پڑھنے سے بندے کا ایمان کامل نہیں ہوتا، صرف حج کر لینے سے بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا، نماز پڑھ لینے سے ایمان کامل نہیں ہو سکتا، زکوٰۃ ادا کر لینے سے، رمضان کے روزے رکھ لینے سے بندے کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ آپ کہیں گے کب کامل ہوگا ایمان؟ تو میں کہوں گا اس وقت بندے کا ایمان کامل ہوتا ہے جب اس کے دل میں مصطفیٰ کی محبت بھی ہوتی ہے، مصطفیٰ کی آل کی محبت بھی ہوتی ہے۔ میرے بھائیو یہ ضروری ہے، آل رسول کی محبت، اطرت رسول کی محبت، ان کا ذکر، ان سے عقیدت رکھنا، یہ ہم پہ فرض ہے۔ اور پھر ہر بندہ تو مطلبی ہے نا، یہ کہتے ہیں کوئی کام کریں تو ملے گا کیا؟ میں نے کہا یہ سرکار کی یاد ہے، ان سے محبت کرو گے کیا ملے گا؟ آؤ حضور سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ ملے گا کیا؟ میرے حضور فرمانے لگے من احبنی واحب ہذین واباہما وامہما کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، جو مجھ سے محبت کرے، حسن و حسین سے محبت کرے، ان کے بابا علی سے محبت کرے، ان کی ماں سیدہ زہرا پاک سے عقیدت رکھے، کیا ملے گا؟ ذرا محبت سے سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ سرکار فرماتے ہیں کان معی فی درجۃ یوم القیامہ، قیامت والے دیہاڑے جنت کے اندر اللہ جہاں مجھے جگہ عطا فرمائے گا، میرے قدموں میں پنج دربار کے غلاموں کو بھی جگہ عطا فرمائے گا۔ بھائی اس سے بڑھ کے اور کیا نعمت چاہیے؟ اس سے بڑا اور کیا سلا چاہیے؟ ویسے حضور کے اصحاب تو یہی فکر میں رہتے تھے کہ آج ہم جب دل چاہتا ہے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کے سرکار کا دیدار کر لیتے ہیں۔ جنت میں سرکار کا مقام کہاں پہ؟ اور حضور کے صدقے میں اللہ ہمیں بھی جنت دے گا، لیکن ہمارا مقام تو نیچے ہوگا نا۔ تو وہ اس فکر میں آنسو بہایا کرتے تھے۔ جو عاشق صادق ہوتا ہے اس کو ہر وقت یہی فکر لاحق رہتی ہے کہ بھائی قیامت والے دیہاڑے سرکار کی صحبت کیسی ہوگی، سرکار کا دیدار کیسے ہوگا، جنت میں دیدار سرکار کا کیسے ہوگا؟ تو بھائیو سرکار نے بڑا آسان طریقہ بتا دیا، جو پنج تن پاک سے محبت کرتا ہے اللہ جنت میں سرکار کے محل میں اس بندے کو رکھے گا۔ اچھا یہ نہ سمجھ لینا یا جی کنی وڈی گل کر چھڈی جی، سرکار کتے تے اسی گناہگار کتے تے ایک محل، اللہ اکبر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا مجھے بتاؤ ذرا، بادشاہ اپنے محل میں ہوتا ہے، اپنے تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے، اسی محل میں جہاں پہ اس کا تخت لگا ہوا ہے اس کے نوکر چاکر بھی ہوتے ہیں کہ کوئی نہیں ہوتے؟ محل ایک ہی ہے، جگہ ایک ہی ہے، جہاں پہ بادشاہ ہے وہاں پہ اس کے خادم بھی ہیں، نوکر چاکر بھی ہیں، لیکن پھر بھی فرق ہے، بادشاہ اپنی بادشاہت اور سلطنت کے ساتھ اس محل میں تخت پہ جلوہ افروز ہے، تو دوسرے احباب ہیں وہ ایسے نوکر ہیں۔ جنت میں سرکار اپنی نبوت اور رسالت کے ساتھ ہیں اور ہم ان کی غلامی کے ساتھ ہیں۔
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو یہ اہل بیت اطہار کی محبت کا صلہ ہے. انشاءاللہ ہم نے دیکھا ہے خدا کی قسم جو اہل بیت اطہار سے محبت رکھتے ہیں نا مر بھی جائیں ان کی قبروں سے خوشبوئیں آتی ہیں. ہاں اور جو ان سے بغض رکھے نا پنجتن پاک سے اہل بیت اطہار سے اصحاب رسول سے دشمنی عداوت رکھے مرنا تو دور کی بات ہے جیتے جاگتے ان کے جسموں سے بدبو آتی ہے گن آتی ہے. یقین کرو ہمارا تو پسینہ بھی بتاتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے بھی غلام ہیں آل رسول کے بھی غلام ہیں اور اصحاب رسول کے بھی غلام ہیں. بولو یا سبحان اللہ. ہاں حضرت علی مرتضی شیر خدا گھر آئے نا تو چہرے پہ مسکراہٹ بھی ہے اور تھوڑی سی فکر بھی ہے. تو سیدہ زہرا پاک نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ تو حضرت علی مرتضی شیر خدا کہنے لگے کہ سیدہ بات یہ ہے کہ آج میرے بھائی عثمان نے رسول اللہ کی ہے دعوت اور دعوت ایسی کی ہے کہ آج تک ایسی دعوت کسی نے کی ہی نہیں. کہا وہ کیسی دعوت تھی؟ کہ حضور اپنے کاشانہ نبوت سے باہر نکلے تو حضرت عثمان غنی پیچھے پیچھے چلتے ہیں. سرکار قدم اٹھاتے ہیں تو حضرت عثمان غنی کہتے ہیں ایک, پھر قدم اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں دو, پھر قدم اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں تین, پھر قدم اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں چار. سرکار نے پوچھا عثمان غنی سے کہ کیا بات ہے تو میرے قدموں کو کیوں گن رہا ہے؟ کہتے سونے تسی کرم فرمایا ہے, میری دعوت نو قبول فرمایا ہے, میرے گھر میں تشریف لا رہے ہیں تو میں نے نیت یہ کی ہے کہ آپ اپنے کاشانہ نبوت سے لے کر میرے غریب خانے تک جتنے قدم اٹھائیں گے اتنے غلام میں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کر دوں گا. سبحان اللہ. قربان جائیں یار, قربان جائیں. ہے یار ایمان سے بتانا ذرا, جو نبی کے ایک ایک قدم کے اٹھنے پہ ایک ایک غلام آزاد کر رہا ہو, وہ نبی کے جانے کے بعد نبی کی بیٹی کا حصہ چھین سکتا ہے؟ وہ تو نبی کے اتنے فدائی ہیں, اتنے شیدائی ہیں, اتنے عاشق ہیں, اتنے محب ہیں, اور جو کھانا تیار کیا وہ بڑا اعلیٰ قسم کا, بڑا مزہ آیا, لطف آیا. اللہ اکبر. اب سیدہ چہرہ علی کو دیکھ کر نا ان کو محسوس ہوا کہ علی کی بھی خواہش ہے کہ ہم بھی سرکار کی دعوت کریں لیکن گھر میں کچھ ہے نہیں ضیافت کے لیے. تو سیدہ کہنے لگی جائیں میرے سر کے تاج, جائیں رسول اللہ کو میرے بابا کو دعوت دے کر آئیں, اور اکیلے نہیں آنا, سرکار نے اصحاب کے امراء آنا ہے. علی مرتضیٰ نے جب یہ سنا نا تو خوشی سے چل دیے اور یہ سوال بھی نہیں کیا سیدہ دعوت دے رہی ہیں تو گھر میں تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے, نہیں سوال کیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے نبی کی بیٹی ہے, نبی کی بیٹی ہے, اگر دعوت دے رہی ہے تو اللہ انتظام و اہتمام کرے گا, اللہ ان کی لاج رکھے گا. یا رسول اللہ آپ کی بیٹی نے آپ کی دعوت کی ہے, اپنے غلاموں کو اپنے اصحاب کو بھی ہمراہ لے کر آئے. مصطفیٰ نے فرمایا اپنے اصحاب سے چلو میری بیٹی کے گھر. رسول اللہ تشریف لائے, سیدہ زہرا پاک نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا. باری تعالیٰ میں تیری بندی, میں نے تیرے محبوب کو تیرے نبی کو دعوت دی ہے لیکن تو جانتا ہے گھر میں کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے. باری تعالیٰ غیب سے اہتمام فرما. اللہ اکبر. سیدہ زہرا پاک نے ابھی سر سجدے سے نہیں اٹھایا کہ گھر سے بہترین اور مزیدار کھانے کی خوشبو پھیل رہی ہے, کھانے کا انتظام ہوا.
نبی کریم علیہ السلام نے تناول فرمایا، صحابہ نے کھانا کھایا، میرے سرکار فرمانے لگے میرے غلاموں آج تک تم نے ایسا کھانا کھایا ہے؟ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ ایسا کھانا پہلے کھایا نہیں یا رسول اللہ، کبھی نہیں کھایا۔ یا رسول اللہ یہ تو ہمیں کھانا زمین کا لگتا ہی کوئی نہیں، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا لگتا ہی نہیں ہے، اتنی خوشبو اتنا ذائقہ۔ میرے سرکار فرمانے لگے سچ کہتے ہو، یہ کسی انسان کا بنایا ہوا نہیں ہے، یہ اللہ نے جنت سے تیار کر کے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ ہائے ہائے کیا سیدہ پاک کی لاج رکھی۔ اچھا یہ بیان تو کر دیں گے، سیدہ زہرا پاک کی شان میں یہ بیان کر دیں گے کہ دیکھیں انہوں نے دعا کی اور کھانا جنت سے اتر آیا۔ میں نے کہا جنت سے اترا تو ہے، ذرا یہ بھی بیان کرو یہ جنتی کھانا کھایا کس نے ہے؟ یہ کس نے کھانا کھایا؟ اصحاب رسول نے۔ تو سن لو جو جہنمی ہو وہ جنتی کھانا کھا نہیں سکتا، اور جو جنتی کھانا کھا لے وہ جہنمی رہتا نہیں ہے، اللہ اسے جنتی بنا دیتا ہے۔ بھائی ہم وہ لوگ نہیں ہیں، ایک ٹولہ وہ ہے نا جو سیدہ زہرا پاک کا تعارف کس انداز میں کرواتا ہے؟ نبی کی بیٹی 3 گھنٹے تک صحابہ سے مناظرہ کرتی رہی، یہ میرا حق ہے، یہ میرا حق ہے، اور انہوں نے سیدہ کی ہر دلیل کو رد کیا، ان کا حصہ ان کا حق نہیں دیا، کھا گئے دبا گئے۔ سیدہ نبی کی بیٹی 3 گھنٹے تک نامحرموں کے درمیان کھڑی رہی اور ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتی رہی، مناظرہ کرتی رہی۔ یہ ہے ان لوگوں کا تعارف جو سیدہ پاک کی شان میں بیان کرتے ہیں، اور ایک ہے ہمارا تعارف جو امام اہل سنت نے، اعلیٰ حضرت نے ہمیں بیان کر کے بتایا۔ کیسے؟ وہ فرماتے ہیں جس کا آنچل نہ دیکھا ماؤں محل میں، تمہارے نزدیک 3 گھنٹے غیر محرموں کے درمیان مناظرہ کرتی رہی، ہم کہتے جس کا آنچل نہ دیکھا نہ ہو محل میں اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ ایمان سے بتاؤ تعریف کس نے کی اور توہین کس نے کی؟ میں کچھ نہیں کہتا، فیصلہ آپ پہ۔ کس انداز میں سیدہ زہرا پاک کی تعریف ہے اور کس انداز میں سیدہ زہرا پاک کی توہین ہے، یہ تو کوئی بات نہ ہونا ہوگی کہ تم آل رسول کی عظمت اور شان بیان کرنے کے لیے اصحاب رسول پہ بکواسیں کرو۔ جس طرح ایک ٹولہ ہے، ان کی توحید ہی اس وقت تک کامل نہیں ہو جاتی جب تک کہ وہ اللہ کے رسولوں اور نبیوں اور مقبولوں پہ توہین نہ کر لیں۔ یہ کوئی انداز تو نہیں ہے یہاں تعریف کرنے کا۔ تعریف کرنی ہے تو کس انداز میں کہ آل رسول کی تعریف بھی ہو لیکن اصحاب رسول کی توہین کوئی نہ ہو، اور اصحاب رسول کی تعریف ہو اس انداز میں کہ آل رسول کی توہین نہ ہو سکے، اس انداز میں بیان کیا کرو۔ سیدہ زہرا پاک، میں تو کہتا ہوں وہ ایسے سخی لجپال نبی کی سخی بیٹی ہیں جو ان سے مانگ لیتا ہے نا، اور اس وقت نہیں اب بھی سیدہ خالی نہیں اڑاتی۔ قدرت اللہ شہاب بندہ گزرا ایک بڑا معروف، شہاب نامہ اس نے لکھا ہے، اس میں ایک واقعہ اس نے ذکر کیا، کہنے لگا میں سفر میں تھا اور ایک دیہات میں چھوٹی سی مسجد تھی، وہاں پہ جمعے کا وقت ہوا تو میں جمعہ پڑھنے کے لیے چلا گیا۔ وہاں پہ ایک مولوی صاحب
وہ بیان کر رہے تھے، کبھی بات کدھر لے جاتے، کبھی کدھر کبھی کدھر کبھی کدھر، میں سنتا رہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، وقت پاس ہو رہا ہے۔ ایک بات اس نے کی، وہ مجھے بڑی اچھی لگی، بلکہ وہ میرے دل پہ لگ گئی۔ وہ بات کیا تھی؟ کہتے ہیں رسول اللہ کی بارگاہ میں سیدہ کا مقام وہ ہے کہ آج بھی اگر سیدہ کا وسیلہ کوئی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے اس کا کام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو اس نے بات کی نا، میں نے بڑی توجہ کی۔ اچھا، نماز جمعہ پڑھ، لوگ چلے گئے، نماز جمعہ کے بعد نا میں نے 2 نفل پڑھے، فاتحہ پڑھی، اور اس کا ثواب نا نبی کی لخت جگر سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ اور میں نے کہا سیدہ آپ نے میری عرضی رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنی ہے۔ وہ ایک معاملہ تھا، شکوک و شبہات میں وہ مبتلا تھے کہ یہ جو سلسلہ اویسیہ ہے کیا یہ ٹھیک ہے؟ خلل تھا ان کو، خلش تھی ذہن میں۔ اس حوالے سے نا انہوں نے عرضی پیش کی کہ سیدہ یہ آپ نے اپنے بابا کی بارگاہ میں پیش کرنی، اور معاملہ ایسا ہو کہ مجھے تسلی ہو جائے کہ یہ سلسلہ ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ اللہ اکبر۔ فرماتے وہ نفل پڑھ لیے، دعا بھی ہوگی، میں اپنے گھر کو چلا گیا، وقت گزرتا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد کہتے جرمنی میں میری ایک بھابھی رہتی تھی، اس نے مجھے خط لکھا۔ وہ جو میں نے خط کھولا نا، اللہ اکبر، تو بے ساختہ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ جس بات کو میں خود بھول گیا تھا، اس خط میں یہ لکھا تھا اس کی بھابھی نے کہ قدرت اللہ صاحب آج رات مجھے سیدہ کائنات کا دیدار ہوا ہے، اور سیدہ کائنات نے مجھے فرمایا ہے کہ قدرت اللہ صاحب کو بتا دو کہ جو تم نے عرضی میری بارگاہ میں پیش کی ہے وہ میں نے اپنے نانا، اپنے بابا مصطفیٰ کو پیش کر دی ہے۔ قربان جائیں، حضور کی بارگاہ میں سیدہ زہرا پاک کا وسیلہ آج بھی چلتا ہے۔ کہتے بندہ جائے نا مدینہ شریف، اللہ اکبر، تو جب واپسی پہ سیدہ زہرا پاک کی بارگاہ میں حاضری دے اور پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے اور کہے یا رسول اللہ آپ کو آپ کی شہزادی کا واسطہ ہے، یہ میرا آنا آخری مرتبہ نہ ہو، دوبارہ بھی ہو، تو یقین کرے رسول اللہ اس کو دوبارہ بھی بلاتے ہیں۔ ہاں، یہ تجربہ شدہ بات ہے، اللہ جس کو یہ سعادت دے وہ یہ کام لازمی کر کے آئے۔ کیا بات ہے سیدہ زہرا پاک کی۔ بھائی بیٹیاں تو اوروں کی بھی ہوتی ہیں ہوتی ہیں بھائی، ہوتی ہیں بیٹیاں، لیکن جس طریقے سے اللہ نے سیدہ زہرا پاک کو مصطفیٰ کی بیٹی بنایا ہے، ہمیں کائنات کے اندر ایسی کوئی دوسری بیٹی نظر ہے؟ اللہ اکبر۔ علماء کا اختلاف ہوا اس بات پہ کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے۔ بعض علماء نے کہا مکہ افضل ہے، بعض نے کہا مدینہ افضل ہے۔ دلائل ہے علماء کے کتابوں کے اندر سب درج کیا انہوں نے، لیکن اس بات پہ سب نے اتفاق کر لیا کہ مدینہ طیبہ میں ایک ایسی جگہ ہے جو نہ صرف مکہ سے افضل ہے بلکہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے۔ کہا وہ کون سی جگہ؟ کہنے لگے وہ زمین کا ٹکڑا جو مصطفیٰ کے جسم کو چوم رہا ہے، مصطفیٰ کے جسم کے ساتھ مس ہے، ٹچ ہے، لگا ہوا وہ مبارک لحد شریف جہاں پہ مصطفیٰ آرام فرما رہے ہیں، وہ زمین کا ٹکڑا فرمایا وہ زمین کے چپے چپے سے افضل ہے، وہ مدینے سے افضل، مکے سے افضل، ساتوں زمینوں سے اعلیٰ، کعبہ سے اعلیٰ، ساتوں آسمانوں سے اعلیٰ ہے، حتیٰ کہ خدا کی کرسی اور خدا کے عرش سے بھی اعلیٰ۔ کیوں؟ کا فقط اس لیے کہ وہ مصطفیٰ کے جسم کو چوم رہا ہے،
جسم کے ساتھ لگا ہو وہ خدا کے عرش سے آنا ہے، تو سیدہ زہرا پاک کسی زمین کا ٹکڑا نہیں، وہ تو میرے مصطفیٰ کے چہرے کا ٹکڑا ہے۔ کیا بات ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ سیدہ زہرا پاک ہے، خدا جانتا ہے ان کے مناقب کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، ہم ان کے فضائل کیا بیان کریں، ان کی شان کو کیا بیان کر سکتے ہیں۔ غزوہ احد شریف میں آپ جانتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام پہ کافروں نے حملہ کیا ہے اور چہرہ اقدس زخمی ہوا ہے اور خون بھی بہا ہے۔ طائف میں تو پڈلیوں پہ پتھر لگے نا، اور غزوہ احد میں سرکار کے چہرہ انور پہ پتھر لگے، خون بہنے لگا۔ حضور کے ایک صحابی ہیں حضرت مالک ابن سنان، کہتے یا رسول اللہ آپ کی چہرہ انور سے خون بہ رہا ہے، اس کو میں بند نہ کر دوں، روک نہ دوں؟ اچھا ہمارا کوئی پیارا ہو، محبوب ہو، تو خون نکل رہا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ٹیشو سے، کپڑے سے، رومال سے، زیادہ ہوا اپنے جسم پہ جو لباس ہے اسے صاف کریں گے، ہاتھ سے صاف کریں گے۔ لیکن قربان جائیں یہ حضور کے صحابی ہیں جنہوں نے امت کو ادب رسول کرنا سکھایا ہے۔ حضور کا خون چہرے انور سے نکل رہا ہے، حضرت مالک بن سنان آگے بڑھے، اس جگہ پہ اپنے ہونٹ رکھ دیے، ہونٹ رکھے، وہ خون مقدس اس کو چوس لیا، تھوڑی دیر کے بعد خون آنا بند ہو گیا۔ سرکار نے مالک بن سنان سے پوچھا اے میرے غلام کیا تو نے میرا خون پی لیا؟ مسکرا کے کہتے ہیں جی یا رسول اللہ خون پی لیا میں نے۔ اچھا یاد رکھنا کائنات کے اندر کوئی بھی بندہ ہے، وہ میں ہوں یا کوئی اور ہے، جب خون نکل آتا ہے تو وہ ناپاک ہے، وہ نجس ہے، وہ جسم کے جس حصے کو لگے گا ناپاک کر دے گا، کپڑے کو لگے گا اس جگہ کو ناپاک کر دے گا، اس کا استعمال کرنا حرام ہے، اس کو پینا بھی حرام ہے۔ لیکن سرکار کا مقدس خون اندر رہے تو بھی پاک ہے، باہر نکلے تو بھی پاک ہے، یہ خون مصطفیٰ ہے۔ فرمایا پی لیا؟ جی یا رسول اللہ پی لیا۔ اب ذرا سنو مصطفیٰ نے کیا فرمایا، میرے آقا فرمانے لگے من مس دمہ دمی لم تصبہ النار، جس بندے کو میرا خون لگ جاتا ہے پھر اس بندے کو جہنم کی آگ نہیں لگ سکتی۔ جس بندے کو میرا خون لگ گیا، تھوڑا سا خون مالک ابن سنان نے پیا، ان پہ جہنم حرام جنت واجب ہے، تو بتاؤ ذرا ایمان سے جو تھوڑا سا خون پی لے وہ تو جنتی ہے، تو وہ سیدہ جس کا سارا وجود ہی خون مصطفیٰ سے بنا ہو، سیدہ کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، کیا عظمت ہے، کیا شان ہے، ہم کیا بیان کریں۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث تینت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ زہرا پاک، میں کہتا ہوں ان کی جو نسل ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے، اور ان کی جو اصل ہے وہ بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ فرمائے نا۔ یار دیکھو نا، میں آپ کے بچوں کی اگر تعریف کروں تو آپ خوش لازمی ہوتے ہو، ایسا ہی ہے، اب نہ بھی مانو، لیکن جب میں کروں گا آپ خوشی کا اظہار کرو گے۔ ابھی 2-4 دن پہلے آصف بھائی وہ کسی نے بلایا مجھے گھر پہ، کہتے دعا کریں برکت کے لیے، تو ان کا بیٹا وہ بڑا اچھا، تو میں نے اس کے باپ کو کہا کہ آپ کا جو وہ بیٹا ہے نا وہ بڑا اچھا ہے، بڑا شریف ہے، تو وہ باپ مجھے کہنے لگا کہ آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں تو میرا دل اتنا ہو رہا ہے، خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے کہا بلے بلے بلے، تیرا بیٹا ہو میرا بیٹا ہو، کوئی تعریف کرے تو باپ کو خوشی ہوتی ہے، تو کیا خیال ہے
ہم سیدہ زہرا پاک کی شان بیان کریں تو ان کے بابا مصطفیٰ کو خوشی نہیں ہوگی؟ آئے 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 سیدہ تو بھائی سیدہ وہ ہیں اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ سے پوچھا گیا ایُّ الناس کان احب الی رسول اللہ، اماں جی یہ بتائیں رسول اللہ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ آپ جانتے ہو اماں جی عائشہ صدیقہ نے کس کا نام لیا؟ یہ عائشہ صدیقہ ہے کون؟ یہ نبی کی بیوی ہے، بیوی اور سیدہ زہرا پاک یہ کون ہے؟ بیٹی ہیں، حضور کی شہزادی ہیں، لیکن اماں جی عائشہ صدیقہ سے نہیں ہے۔ حضرت سیدہ اماں جی خدیجہ الکبریٰ سے ہیں، اماں عائشہ صدیقہ ان کی ماں ہیں، لیکن کون سی؟ ستیلی، ستیلی ماں ہے بھائی۔ سیدہ زہرا پاک اماں جی عائشہ صدیقہ کی بیٹی ہیں، لیکن کون سی؟ ستیلی۔ اور بیوی کا مزاج تو آپ سب سمجھتے ہو، شادی شدہ افراد بیٹھے ہیں، بیوی سے پوچھے تیرا شوہر سب سے زیادہ پیار کس سے کرتا ہے تو فٹ اپنا نام ہے۔ اور ویسے اماں جی عائشہ صدیقہ تھی بھی ایسی، بخاری شریف کی حدیث ہے، ہاں حضور سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا عائشہ سے۔ کا مردوں میں کس میں؟ فرمایا عائشہ کے بابا ابو بکر سے۔ اس میں تو کوئی شک ہے نہیں کہ رسول اللہ سیدہ عائشہ صدیقہ سے بڑی محبت کرتی ہے، لیکن جب آپ سے پوچھا گیا کہ بتائیں اماں جی سرکار کی محبت سب سے زیادہ کس کے ساتھ تھی، تو سنیو اماں جی عائشہ صدیقہ فرمانے لگی سرکار سب سے زیادہ جس سے محبت کرتے تھے اس کا نام سیدہ زہرا ہے۔ کوئی آنکھیں کھولو، اے کون سی کہانیاں کون سے قصے گھڑ رکھے ہیں تم لوگوں نے؟ صرف اس حدیث کو دیکھ لو، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سارے افسانے اور فسانے زمین بوس ہو کے رہ جاتے ہیں کہ صحابہ اہل بیت کا حق چھینتے رہے، ان پہ ظلم کرتے رہے، غصب کیا، یہ کیا وہ کیا، نا 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 نا، دیکھو تو صحیح، اور یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے بھائی۔ فرماتی ہے حضور کی سب سے زیادہ محبوب ترین ہستی کا نام سیدہ زہرا پاک ہے۔ پوچھا وہ تو خاتون ہے، ذرا یہ بتائیں مردوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت تھی؟ تو اماں جی عائشہ صدیقہ نے اپنے بابا کا نام نہیں لیا، اپنے بھائی عبد الرحمن کا نام، عبداللہ کا نام نہیں لیا، فرمانے لگی عورتوں میں سب سے بڑھ کے سیدہ زہرا سے محبت کرتے تھے اور مردوں میں سب سے زیادہ علی مرتضی شیر خدا سے محبت فرمایا کرتے تھے۔ یہ حضرت اماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ پر جب سیدہ زہرا پاک سے یہ سوال کیا گیا نا کہ آپ بتائیں حضور کی محبت کس کے ساتھ ہے سب سے زیادہ، انہوں نے اپنا نام لے لیا، فرمانے لگی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ، حضور سب سے بڑھ کے ان سے محبت کرنے والے ہیں۔ کتابوں میں یہ لکھا وہ ہستیاں ایک دوسرے کے لیے یہ بیان کرتی رہی اور آج مولوی کچھ اور بیان کر رہے ہیں، امت کو گمراہ کرنے کے لیے، ایمان کو برباد کرنے کے لیے۔ ایک ٹولہ کہتا ہے اصحاب رسول اہل بیت کی برائی بیان کرتا تھا، اور دوسرا کہتا ہے اہل رسول اصحاب رسول کی برائی کرتے تھے۔ میں نے کہا نہیں خدا کی قسم نہ، اگرچہ الگ الگ ہیں لیکن ہستیاں ایک ہی ہیں۔ ہاں جس طرح وہ نہ کہتے ہیں جسم دو ہیں لیکن جان ایک ہی ہے، یقین مانے، حقائق پڑھ کے دیکھیں تو صحیح نہ، ذاتیں الگ الگ ہیں، نام الگ الگ ہے، لیکن ان کی جان ایک ہے، محبت ایک ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا سیدہ زہرا پاک وہ ہیں جن کی اصل بھی سب سے اعلیٰ ہے اور جن کی نسل بھی سب سے اعلیٰ ہے۔ ذرا محبت سے سبحان اللہ کہو تو میں بتاؤں سیدہ زہرا پاک کی اصل کون ہے؟ جناب محمد رسول اللہ۔ سیدہ زہرا پاک کی اصل کون ہے؟ ابراہیم
مردے زندہ ہو جاتے ہیں. سیدہ زہرا پاک کی نسل کا نام لاہوریوں داتا علی اجویری ہے جو لاہور سے اپنے مقتدیوں کو کعبہ دکھا دیتا ہے. اور سیدہ زہرا پاک کی نسل حضرت خواجہ غریب نواز ہے جو ایک نظر ڈال کے 90 لاکھ کافروں کو مسلمان بنا دیتے ہیں. سیدہ زہرا پاک کی نسل حضرت امام محمد المہدی ہے جن کی ابتدا میں اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے. میں نے کہا جن کے بچوں کا یہ عالم ہے ان کی ماں سیدہ زہرا پاک کا عالم کیا ہوگا. بس میرے بھائیوں، حضرت سیدہ زہرا پاک رضی اللہ تعالی عنہا آپ سے محبت کرو، عقیدت رکھو، اور حضور کی جتنی نسبتیں ہیں سب سے وفا کرو، سب کا ادب کرو، احترام کرو. یہی اہل سنت کا مسلک ہے. ہم نے جس کو ماننا ہے اور جتنا ماننا ہے یہ مصطفیٰ کی نسبت کی وجہ سے ماننا ہے. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو ایک دھڑے کی بات کریں اور دوسرے کی خلاف ورزی کریں یا دوسرے کی حمایت کریں تو پہلے کی خلاف ورزی کریں. ہمارا ایسا نظریہ، ایسی سوچ نہ فکر ہے نہ دعوت ہے. بابا ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے مصطفیٰ کا، تو مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا سیدہ زہرا پاک کو تو ہم نے ان کو ماننا. انہی کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا سیدہ عائشہ صدیقہ کو تو ہم نے ان کو بھی ماننا. ان کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا علی مرتضیٰ شیخ خدا کو تو ان کو بھی ہم نے ماننا. ان کی بارگاہ میں ہم نے دیکھا جناب سیدنا ابوبکر صدیق کو تو ان کو بھی ماننا ہم نے. تو رسول اللہ کا جو وفادار ہے، جو نسبت والا ہے، وہ ہمارے سر کا تاج ہے. وہ حضور کی آل ہو، وہ حضور کے اصحاب ہو. میرے امام نے کہا تھا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. الحمدللہ ہمارے ایک ہاتھ میں دامن اصحاب رسول ہے اور دوسرے ہاتھ میں دامن آل رسول ہے. انشاءاللہ ہمارا بیڑا پار ہے. سنی ہو، سارے سنی ہو، بس میری اتنی سی عرض ہے، سنی ہو تو سنی بن کے رہنا، سنی ہو تو سنی زندہ رہنا، سنی ہو تو سنی مرنا، سنی ہو تو سنی اٹھنا. اہل سنت ہے اہل ادب، اہل سنت ہے اہل نسبت، اور اہل سنت ہے اہل جنت. جنت اہل نسبت کو ہی ملنی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو بھی نسبت والا ہو گیا اگرچہ پاویں کتا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر نسبت والا ہے تو وہ اہل جنت ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو ہم تو سرکار کی امتی ہیں بھیا. اگر ہم اہل نسبت بن گئے تو انشاءاللہ ہم بھی اہل جنت ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.